www.attableek.com, the reviver of Iman. یا آپ نے بات بیان فرماتے ہوئے کسی کے سوال پر یوں فرمایا یہ حرکت جو ہے یہ بھی حدیث ہے، اور کسی موقع پر حضرت سے کوئی بات پوچھی گئی اور خاموش رہی، اس پر کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا یہ بھی حدیث ہے، اور حضرت کی خاموشی جو ہے وہ اس کام کے جواز کی دلیل ہے۔ اسی کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے تقریر رسول۔ تقریر رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے دیکھا، نہ نہیں کہا، منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جائز تھا تبھی حضرت خاموش رہے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت منع فرماتے۔ تو حضرت کی خاموشی بھی حدیث ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ آرام فرماؤ، سوئے ہوئے ہو، اور سونے کی حالت میں آپ سے جو ناک کی آواز آئی، کھرراتے جس کو ہم بولتے ہیں، ناک کی آواز آئی۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضرت رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے پانی پیا، اور اس کے بعد چوتھے پارے کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار جو آیات ہے وہ حضرت نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت استنجا خانے میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد استنجا سے باہر کیوں پانی رکھ دیا۔ حضرت جب استنجا سے نکلے تو اپنی زوجہ محترمہ امت کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتے، پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ فرمایا عبداللہ نے رکھا۔ تو حضرت نے دعا دی، اس موقع جو اہل علم اساتذہ ہیں ہمارے لیے ایک سبق ہے اس حدیث میں، حضرت نے دعا دی، اور دعا میں کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا بڑی مناسبت سے دی تھی حضرت نے۔ وہ مناسبت کیا تھی؟ اس لیے کہ پانی اس انداز سے رکھا تھا، بڑی سمجھداری سے رکھا کہ حضرت کو نکل کر پانی تلاش نہیں کرنا پڑا، یہاں وہاں جانا نہیں پڑے، تو سمجھداری کا کام کیا تو اس کو سمجھداری کی دعا عطا فرمائی۔ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تہجد کے لیے، تو عبداللہ فرماتے ہیں میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب ایک مقتدی ہو تو اس کو دائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو عبداللہ کہتے ہیں میں اس طرف کھڑا ہو گیا تو حضرت نے میرا کان پکڑا، اور کان بھی حدیث میں آتا ہے یہاں سے پکڑا تھا، اور ہماری طرح زور سے کھینچا نہیں تھا، آہستہ سے پکڑا، اور پکڑ کے حضرت اس طرف لے آیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حکمت بھی بڑی عجیب لکھی کہ نبی کا فعل بیکار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نے یہاں سے کان پکڑا اور یوں کر کے لائے، فرمایا نیچے سے کان بچے کا آہستہ آہستہ مسئلہ جائے تو دماغ میں تیزی پیدا ہوگا، اس کا دماغ بڑھتا ہے، اس لیے اپنے معصوم بچوں کو ہلکے ہاتھ سے اگر یوں کیا جائے تو اس کا دماغ بڑھتا ہے۔ نبی کے ہر کام میں امت کے لیے رہے ہو بھائی، ہر کام تو اس طرف کھڑے کر دیے اور اپنے برابر کھڑے کرے۔ حدیث شریف میں ہے مسند احمد میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، تو 2 رکعت کے بعد حضرت نے پھر برابر کھڑے کر دیے، پھر پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت نے تہجد کے بعد پوچھا عبداللہ میں نے تجھ کو میرے برابر ہزار میرے برابر کھڑا کیا تھا، فتخنس پیچھے ہٹ گیا، تخنس کا معنی پیچھے ہٹ گیا، تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ میں نے تو تجھے برابر کھڑا رکھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جو جواب دیا، حالانکہ عمر کتنی ہے اس وقت؟ عبداللہ ابن عباس کی عمر جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے 10 سال کا، کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ انتقال کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر ان کی عمر 13 سال بالغ نہیں ہوئے تھے، بہت چھوٹی عمر 10 سال کی جب یہ واقعہ پیش آیا، کیا جواب دے رہے ہیں؟
کیا جواب دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ انت نبی اللہ وانا امتی، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، ایک امتی اپنے نبی کے برابر کھڑا نہیں رہ سکتا، آپ کا ایک مقام ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے کھڑا رہا؟ حضرت کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ دعا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا، یہ دو دعائیں۔ اس وقت سمجھداری کا کام کیا، فقیہ فی الدین، اور یہاں ادب کا کام کیا، فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کرنا چاہیے، اس کے دل میں شریعت، قرآن، حدیث، دین، اپنے بڑے والدین، چچا، یہ تو بچپن ہی سے یہ تیرا دشمن، یہ تیرا چچا، یہ تیری پھوپھی نے تجھے کر دیا، تیری ممی کو کر دیا، بچپن ہی سے جو زہر بھرا جاتا ہے تو وہ اولاد بڑے ہو کر بھی کبھی پھوپھی سے دشمنی، کبھی چچا سے دشمنی، کبھی پڑوسی سے دشمنی، کبھی اس سے دشمنی۔ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں بچپن ہی سے کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے بنیں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکے ہوں گے، اس کے سر پر ٹوپی بھی ہوگی، اس کا کرتا بھی ہوگا، اس کا نام محمد بھی ہوگا، قاسم بھی ہوگا، لیکن اندر سے ایمان رخصت ہو چکا۔ اور یہ یہاں تو خیر اپنا ماحول ہے، میں نے انگلینڈ کی زمین پر میرے پاس بچے لائے گئے، اور ہماری برادری گجرات ہمارے اسی علاقے، اور ان بچوں نے کہا کہ مجھے تو خود اللہ کے بارے میں شک ہے، خاموں کا میرا باپ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ بچہ جواب دے رہا ہے۔ میرے پاس مانچسٹر کی ایک فیملی جو گجراتی فیملی تھی، اس کی بچی کو لایا گیا، ڈاکٹر ہے، بہت بڑی ڈاکٹر، اور اس کو اس لیے لایا گیا تھا کہ میں سمجھاؤں اس بچی کو۔ تو بچی، اس کا جواب یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروفیٹ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پروفیٹ، یہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، تو میں ان کا فالو کروں یا ان کا فالو کروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں عیسیٰ کا فالو کروں اور محمد کا انکار کروں تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی تو نبی ہے۔ ایک محلہ میں آپ کو بھی یہ جواب ایک دم کنفیوز کر دے گا، یہ بات کوئی نہیں آنی چاہیے کہ یہ بھی نبی ہے، تو میں اگر عیسیٰ کو مان لوں تو کیا حرج ہے؟ تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے دلائل جو دیے اس بچی نے، چونکہ ڈاکٹر ہے بہت بڑی، تو میں بات اس کی سنتا رہا، اخیر میں نے کہا بیٹی میں تجھے ایک بات پالی، تو ڈاکٹر ہے، اگر تیری حکومت یوں کہہ دے کہ اس ڈاکٹری کے اندر پہلے جو ہم نے سلیبس رکھا تھا، اس سلیبس کو اب ہم کینسل کر رہے ہیں اور ایک نیا سلیبس آ رہا ہے اس سال سے، اگر تم یہ نیا سلیبس پڑھو گے تو ہی ہم تمہیں ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اگر اس نئے سلیبس کو نہیں پڑھو گے تو ہم تمہیں جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ تو بتاؤ تم پرانا سلیبس پڑھو گے یا نیا سلیبس پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگی نیا سلیبس جس پر سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، جس پر ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ مجھے دیا جائے۔ تو میں نے کہا یہ بات 100% ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پروفیٹ اور نبی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول اور نبی، لیکن جس نے ان دونوں کو نبی بنا کر بھیجا وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ کے سلیبس کو کینسل کرتا ہوں اور محمد کے سلیبس کو لا رہا ہوں۔ اب محمد والا سلیبس مانو گے تو ہی میں اپنا بندہ اور مسلمان مانوں گا، ورنہ میں مسلمان ماننے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوں۔ تو اب بتاؤ عیسیٰ کا سلیبس پڑھو گے یا محمد کا سلیبس پڑھو گے؟ بہرحال میں نے اس کو پیار محبت سے سمجھایا، تو ایک مثال مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے کتنے بچے وہ ہیں جس کو اپنے دل کے اندر بہت سارے شکوک اور شبہات ہیں، اللہ کے بات میں، نبی کے بات میں، شریعت کے بات میں، قرآن کے بات میں، اور ہم خوش ہیں کہ نہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ ہمیں بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ہمارے وہاں مکاتب کا نظام قائم فرمایا ہے، خدا پاک کی قسم اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو مکاتب کی دین ہے بہت بڑی اللہ کی دین اور انعام ہے، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا قرآن مکتب کو چھوڑ کر کے ہوا ہوا۔ ہر ایک نے قرآن مکتب ہی کے سیکھا،
ہمارے میں اکثر ان جلسوں میں جاتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں، مدارس اور دارالعلوم کی تعلیم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ دارالعلوم میں 100% جانا ضروری نہیں ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک جماعت جا کر کے علم حاصل کرے اور وہ پھیلائے، لیکن مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا تعلق میری ذات سے، میری پوری زندگی کی بنیاد مکتب پر ہے۔ مکتب سے فراغت کے بعد 2% بچے دارالعلوم میں جاتے ہیں، 98% بچے اسی مکتب کی تعلیم پر اپنی موت تک رہتے ہیں۔ وہ تجارت میں جاتے ہیں، وہ بزنس میں جاتے ہیں، وہ کاروبار میں جاتے ہیں، وہ فورن چلے جاتے ہیں، وہ کھیتیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی پوری زندگی حتیٰ کہ موت کے موقع پر کلمے کا مدار بھی اسی مکتب کی تعلیم پر ہے۔ تو جس مکتب کی تعلیم اتنی اہمیت کے حامل ہو، آپ انداز لگائیں کہ وہ مکاتب کتنے قیمتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر دارالعلوم پر تو زیادہ ہے، مکاتب پر نہیں ہے، اور نہ مکاتب کو وہ اہمیت ہے۔ حالانکہ مکاتب کی طرف خوب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ایک بات اور ہمارے وہاں ہو چکی ہے کہ بچوں کو صبح صبح بجائے مکاتب کے نظام کے جو اسکول کے نظام میں ڈال دیا اور مکتبی تعلیم سے بالکل جو محروم کر دیا گیا، یاد رکھو ٹیوشنوں کے ذریعے سے اللہ کا قرآن نہیں آ سکتا۔ ٹیوشن میں آنے والا مدرس جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھائے گا، لیکن وہ تربیت نہیں کر پائے گا، اس کی زندگی اور اس کے دل کو نہیں بنا پائے گا۔ جو مکاتب میں تربیت ہو سکتی ہے وہ گھروں میں ٹیوشنوں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو بہت سمجھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو نہ کھوئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو نہ کھوئے۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے، دنیاوی تعلیم کی شدید ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہم آنکھ سے آنکھ تبھی ملا سکتے ہیں جب ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہوگی، ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے پاس زبان ہوگی تو ہی ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ ہمیں ظلم کے تحت پیس ڈالیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ تقوی کی بھی ضرورت ہے، ورا کی بھی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ورا تقوی اور پرہیزگاری ہے تو پھر ہم دو دن سے بات کر سکتے ہیں، اور ورا تقوی پرہیزگاری نہیں ہے تو اس صورت میں نئی دنیا کی تعلیم ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی ہے جب تک کہ ہمارے پاس دین نہ ہو۔ خیر، یہ تو ضمن بات یاد آتے، مجھے تو کچھ اور کہنا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل علوم جو ہے وہ 3 ہے، علم قرآن، علم حدیث اور علم فقہ۔ یہ 3 علوم ہیں۔ علم حدیث وہ علوم کہے جاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا جو کیا، یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے چادر لے کر آئی تھی، بڑی خوبصورت چادر، ابا جس کو ہم بولتے ہیں ابا، لیکن وہ جو کھلا ہوتا ہے تو ابا لے کر آئی اور اس کی جھالر بنائی تھی۔ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے حبیب یہ جھالر میں نے میرے ہاتھوں سے بنائی۔ اچھا، اور حضرت کو بھی بہت اچھی لگی تو حضرت نے یوں جھک کر امت کو ادب سکھایا کہ تواضع میں بہت شان نہ بتاؤ، جو ہے کوئی ہدیہ دے تو اپنی بہت شان نہ بتاؤ، فرمایا دینے والا محبت سے دے رہا ہے تو اس کی محبت کی قدر کرو۔ یہ امت کو تعلیم دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی نے 50-100 روپے دیے ہو تو یوں گال دے، وہ یہ معمولی چیزیں تو نے کیا دے دیا۔ اصل ہدیے میں چیز نہیں دیکھی جاتی، محبت دیکھی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو، ہدیے میں چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بکری کا کھر بھی تمہیں پیش کرے، اور نبی کہتے ہیں مجھے کوئی بکری کے کھر کی بھی دعوت دے تو میں ضرور اس کے وہاں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ محبت کی قدر ہے، ہدیے کی قدر نہیں۔ اصل تو محبت ہے کہ بڑے پیار سے مجھے اسے دیا۔ تو حضرت نے بہت محبت سے یوں لیا، اور پھر حضرت نے اسے کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے اپنے بدن پر پہن بھی لیا، ڈال دیا تاکہ اس عورت کا جی خوش ہو جائے۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بخاری شریف میں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چادر بڑی اچھی ہے، ابا بڑا اچھا ہے، حضرت مجھے آپ دے دیں۔ فرمایا اچھا۔ آپ اندر دوسرا ابا لینے گئے
اتنے میں دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، نبی کو جو چیز پسند تھی وہ تم نے مانگی۔ تو وہ صحابی یوں بول رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں چادر کا کوئی دیوانہ بن گیا یا چادر کا عاشق ہو گیا یا چادر کی محبت میں اس لیے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے، برکت والی چیز ہو گئی، میں اپنا کفن بناؤں گا۔ سوچیے، صحابی کہہ رہے ہیں میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ حضرت آئے، دوسری چادر ڈال کر اوڑھ کر ابا پہن کر، اور وہ چادر صحابی کو دیا کر کہ لے جاؤ۔ یہاں علماء یوں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو جائز ہے، اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو جائز ہے، اور حدیث شریف سے ثابت ہوا۔ کیسے؟ وہ صحابی بول رہے ہیں کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، اور نبی اندر میں سن رہے ہیں، لیکن آنے کے بعد منع نہیں کیا کہ تو کیسے کفن ابھی سے بنا لے گا اس کو۔ نبی کا خاموش رہنا یہ امت کے لیے دلیل اور سنت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی حیاتی میں اپنے کفن کو تیار کر لے تو اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو کتاب الجنائز میں ثابت فرمایا۔ تو ایک علم قرآن، ایک علم حدیث اور ایک علم فقہ۔ علم فقہ اس کو کہتے ہیں کہ اسی قرآن اور حدیث سے جن مسائل کا استنباط کیا گیا، جائز، ناجائز، حلال، حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، مباح، یہ سارے جو مسائل ہیں اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں علم فقہ کے اوپر تو علم فقہ کو 4 حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں تو ایک حصہ عبادت کا ہے اور 3 حصے معاملات کا۔ مجھے کسی پر کچھ کہنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت۔ علامہ مرغلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں جب ان کے مزار پر گیا، میں صاحب ہدایت کے مزار پر حاضر ہوا تھا، صبح میں حاضر ہوا، مرغلان میں ان کی قبر ہے، تو مجھے حضرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت نے ہدایت 13 سال میں لکھی، 13 سال، اور گھر والے دوپہر کو کھانا رکھ جاتے تھے، اور گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ میرا روزہ ہے۔ سحری صبح آپ دودھ یا پانی پی کر لیا کرتے تھے، اور شام کو افطار کر لیتے، مغرب کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ دوپہر کو گھر والے کھانا دے جاتے جہاں حضرت لکھتے تھے، تو حضرت چپکے سے اس کھانے کو لے کر کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے۔ 13 سال تک جب تک کتاب نہیں پوری ہوئی، حضرت نے مسلسل روزے رکھے اور گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ تو بعد میں مرنے سے پہلے انہوں نے خود اس راز کو فاش کیا کہ میں نے اپنی ہدایات کو روزہ رکھ کر کے پورا کیا۔ آپ انداز لگائیں کتنا بڑا وہ آدمی ہوگا کہ جس کا ایک کتاب لکھنے کے لیے اتنا تقویٰ، ورع، پرہیزگاری کا عالم ہے۔ تو صاحب ہدایت کی اگر ہدایت دیکھیں تو 4 والیوم ہے، 4 جلدیں۔ پہلی ایک جلد میں عبادات، نماز، روزہ، زکات، حج، پہلی ایک جلد، دوسری، تیسری، چوتھی، تینوں جلدیں معاملات سے بھری ہوئی۔ کھیتی کے معاملات کیسے، تجارت کے معاملات کیسے، بزنس کے مسائل کیسے کرو گے، بیوی بچوں سے مسائل کیسے کرو گے، اقارب رشتے داروں سے معاملات کیسے کرو گے۔ شریعت کے اندر اگر آپ غور فرمائیں، عبادات کا تعلق ایک حصہ ہے اور معاملات کا تعلق 3 حصے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حقوق العباد زیادہ ہے حقوق اللہ کے مقابلے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں۔ پھر اسی کے ساتھ حقوق اللہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو آپ معافی مانگو گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور سچے دل سے آپ نے کر لیا، ابھی نماز میں آپ نے معافی مانگی، اور اس سے پہلے کہ جتنے گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت دستان میں نمبر اللہ مرتضی نے لکھا ہے کہ معاف بھی ایسے کرتا ہے وہ اللہ، وہ رحیم، وہ کریم ہے، ایسے معاف کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے نامہ اعمال سے اس کو نکال دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، سفیدہ نہیں لگاتا، مٹا دیتا ہے اس کو، تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اللہ کے اس بندے نے کوئی گناہ کیا۔
ایسا وہ رحمان اور رحیم اور کریم ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میرے جتنے معاملات ہیں وہ سارے میں تمہارے استغفار سے توبہ کے روایتوں میں کہ ایک جمعہ کی نماز پڑھو گے تو دوسری جمعہ تک کے گناہ معاف, ایک نماز پڑھو گے دوسری نماز تک کے گناہ معاف, بہت سارے. لیکن یہ سارے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, سغائر سے تعلق رکھتے ہیں. حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو بندے سے معافی مانگنا پڑے گا. جب تک یہ بندہ جس کو میں نے گالی دی, کان کیا, دشمنی کی, برا کہا, ذلیل کیا, رسوا کیا, مان دیا, حقیر سمجھا, اس کو طرح طرح کے اس کے خلاف ہم نے پلان بنائے, یہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے. بخاری شریف میں کل ہی میرے سبق میں ایک روایت گزری, بہت کام کی بات ہے میرے بھائیوں, آپ اس کو سنیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سباطہ قوم پر پہنچے. سباطہ قوم کا معنی ہوتا ہے کوڑا کباڑ ڈالنے کی جگہ, کچرا ڈالنے کی جگہ, اپنے وہاں اس کو غیرہ بولتے ہیں. تو وہ کوڑا کباڑ ڈالنے کی جگہ تھی, گندگی مدینے کی وہاں ڈالی جاتی تھی. ایسی گندی جگہ پر حضرت ادھر سے کہیں جا رہے تھے اور حضرت کو پیشاب لگا. تو حضرت اس پورے کباڑ کی جگہ پر گئے جہاں گندگی ڈالی جاتی تھی اور حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما اتا سباطہ قوم وقال قائما, کھڑے ہو کر پیشاب کیا. محدثین کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیوں کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں آپ کے پیر میں تکلیف تھی, بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور بعضوں نے کہا وہاں گندگی بہت تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بیان جواز کے لیے. بیان جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری امت کو کبھی مصیبت پیش آ جائے اور بیٹھ نہ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر نبی نہ بیٹھے ہوتے تو امت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ کہاں سے لگتا. امت کی سہولت کے خاطر, امت کی خیر خواہی کے خاطر, امت کی ضرورت کے خاطر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا کہ کبھی میری امت کو ضرورت پیش آ جائے تو اس صورت میں مثلاً اس کا آپریشن ہو گیا ہے اور بڑے یہاں سے پتے ڈالے گئے ہیں اور کوئی شکل اس کے بیٹھنے کی نہیں ہے تو یہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے. بلکہ میں اس پر ایک بات اور کہہ دوں, نبی سے ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو میری صورت میں انگلش ٹوائلٹ کا جواز تم کہاں سے نکالتا, یہ مسئلہ کہاں سے تم نکالتا. اللہ کے نبی اپنے امت پر شفیق تھے, انتہائی درجہ شفیق تھے. اس لیے امت میں جتنے مسائل پیش آنے والے تھے سہولت کے, آسانی کے, آپ نے پہلے ہی سے ایک یا دو مرتبہ کر کے امت کے لیے راستہ نکال دیا. خیر, اب وہاں محدثین ایک بحث فرماتے, مجھے جو بات کہنا ہے, حضرات محدثین وہاں ایک بحث کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشاب کیا جو پورے کباڑ کی جگہ تھی تو اللہ کے نبی نے زمین والے کی اجازت کیوں نہیں. کیا بحث کر رہے ہیں, دیکھیے کہ زمین والے کی اجازت کیوں نہیں. کیا اجازت نہیں تھی کہ میں تمہاری زمین پہ پیشاب کر رہا ہوں؟ وہاں محدثین جواب دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو تھی ہی پورا کباڑ ڈالنے کی جگہ, کچرا ڈالنے کی جگہ, اس میں اجازت کی ضرورت کیا تھی. یہ تو جواب ہے, لیکن دوسری طرف ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ نبی جیسا نبی امت کے لیے باپ کے درجے میں اتنا بڑا نبی, لیکن وہ کسی جگہ پیشاب کر رہا ہے, اس پر بھی یہ بحث آ رہی ہے کہ دوسرے کی زمین میں اجازت کے بغیر پیشاب کیسے کیا. تو ہم دوسرے کی زمین کو حرم کر جاتے ہیں, اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی. ایک پیشاب کے مسئلے میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر ہم نے تو ادھر سے زمین کسی کی لے لی, مکان بنا رہے, ادھر سے 2 فٹ لے لیا, ادھر سے 4 فٹ لے لیا, ادھر سے 5 فٹ دبا لیا, اور پھر اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس غریب کو, اس معذور کو, اس بیوہ کو, اس مجبور کو ہم نے مجبور کر دیا. وہ کچھ نہیں بول سکتا ہے, ہم نے پڑوسی کے کھیت کو دبا لیا, پڑوسی کی زمین کو دبا لیا. کتنے مسائل ہیں ایک پیشاب کرنے کے لیے محدثین یہ بحث فرما رہے ہیں. تو یہ ہماری اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ آپ روایت پر غور فرمائیں. میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حنظلہ ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عجیب و غریب مسلم شریف میں ان کی روایت ہے. یہ چل رہے ہیں اور صدیق اکبر سے مسافہ ہو گیا, ملاقات ہو گئی. فرمایا کیف حال حنظلہ, حنظلہ تم کیسے ہو, خیریت
شریعت سے تو ہو تو حنظلہ فوراً بول پڑے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ حنظلہ منافق حنظلہ منافق حنظلہ منافق. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے ایسا بھی کون سا مسئلہ پیش آ گیا کہ تم منافق ہو گیا؟ کون سا ایسا تم نے کام کر لیا کہ تم منافق ہو گیا؟ فرمایا لو كنت في مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی مجلس میں جب ہوتا ہوں تو لرا آئی نہیں، میں اپنی آنکھوں سے لرا یا آئی نہیں، میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جنت کو جہنم کو، گویا آخرت میرے سامنے ہوتی ہے، دین مستحضر ہوا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل میں جنت میں پہنچ گیا. لیکن جب نبی سے ہٹتا ہوں وہ آفسنا بیوی کے پاس جاتا ہوں، بچوں کے پاس جاتا ہوں، دنیا کے کاروبار کی طرف چلا جاتا ہوں، دکان پہ چلا جاتا ہوں. فرمایا نسینا تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی تعلیم میں بھول جاتا ہوں اور دنیا کثیر میرے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو میری کیفیت گھر پہ جانے کے بعد بدل جاتی ہے. نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہے وہ میری کیفیت نہیں رہتی. تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا، اس لیے کہ نبی کی مجلس میں میری بھی جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پر غور فرمائیں، اس ٹکڑے پر کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، یہ نہیں کہ وہ حقیقت منافق ہو گئے تھے. ان کی نمازیں ہو رہی ہے، ان کے روزے ہو رہے ہیں، ان کی زکاتیں ہو رہی ہے، ان کا حج ہو رہا ہے، ان کی خیرات ہو رہی ہے، نبی کی مجلس میں بار بار حاضری ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہا ہے، سارے مسائل ان کے ہو رہے ہیں. لیکن ذرا سی کیفیت کے بدل جانے پر اپنے آپ کو وہ منافق سمجھتے تھے اور ہماری نماز بھی غائب، روزہ بھی غائب، شریعت بھی غائب، حقوق اللہ بھی پامال، حقوق العباد میں بھی انتہائی درجہ، اور پوری زندگی ہم سے بڑھ کر اپنے آپ کو کوئی مومن نہیں جانتا. یہ سب سے بڑا مومن نہیں ہے. مجھ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر پرہیزگار کوئی نہیں. وہاں سب کچھ کرنے کے بعد منافقت کا خطرہ ہے، اور یہاں کچھ نہ کرنے کے بعد پکے دعوے دار ہے کہ ہم سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑھ کر جنت کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے. دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اہل علم کے کام کی خصوصاً بہت بڑی ہے. فرمایا کسی کی ظاہری عبارت کو دیکھ کر کوئی بات آ گئی ایسی اس نے جو شریعت میں کہی ہے، کوئی بات ایسی آ گئی، فرمایا تم عبارت کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ تو دے سکتے ہو لیکن جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے. دیکھو بہت کام کی بات. ٹھیک ہے وہ عبارت آ گئی، آپ نے اس کی عبارت کو اس کے بعد کو دیکھ کر کے یوں کہا کہ یہ عبارت سے کفر معلوم ہو رہا ہے، اس سے کفر کا فتویٰ تو دے سکتے، جہنم کا فتویٰ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے توبہ کر لی ہو اس بات سے اور وہ جنت میں چلا جائے اور تم جہنم کا فتویٰ دے کر کہیں تم ہی جہنم میں نہ چلے جاؤ. فرمایا کفر کا فتویٰ تو اپنی جگہ پر لیکن جہنم کا فتویٰ نہیں دے سکتے. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی سیرت پڑھنے کے قابل ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اور تفصیل سے ان کی سیرت حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی اور مستقل کتاب ہے 200 سے زائد صفحات میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی. اب انہوں نے 13 سال تک تو حرم مکی میں بیٹھ کر مطاف کعبہ میں بیٹھ کر 24 گھنٹے اللہ 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 نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے پھر اللہ اللہ اور مسلسل روزے رکھتے رہتے. اور روزے کا عالم یہ تھا کہ سحری میں معمولی سی چیز، افطاری میں معمولی سی چیز، اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ میں فنا ایسے ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے. انا الحق انا الحق انا الحق، میں حق میں حق ہوں میں حق ہوں. مفتیوں نے ظاہر میں فتویٰ دے دیا کہ میں حق ہوں کا معنی میں اللہ ہوں، اور جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ ایمان سے نکل گیا، مرتد ہو گیا. بادشاہ وقت سے کہا یہ تو مرتد ہو گیا ہے. ان الحق کا دعویٰ ہے، فرمایا اس کو پھانسی دی جائے. اب فتویٰ جب ہو گیا پھانسی کا تو پھانسی کا وقت بھی طے ہو گیا. ایک بڑا مجمع دیکھنے کے لیے آیا تھا حضرت کے پاس، بڑا مجمع دیکھنے کے لیے کہ آج منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے. جنید بغدادی جو ان کے شیخ ہیں وہ بھی دیکھنے آئے. تو منصور حلاج کہنے لگے پھانسی دینے والے سے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، ذرا میں اپنے شیخ سے ملوں، جنید سے ملوں.
وہ جنید سے ملنے گئے اور جو کہا کہ حضرت یہ سارے لوگ تو دیوانے ہیں جو میری بات سے واقف نہیں، آپ بھی دیوانے ہیں کہ آپ اس طرح کا مسئلہ، آپ اس طرح مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا میں تائید میں آیا ہوں بادشاہ کہ تجھے جو پھانسی دی گئی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ فنا فی اللہ کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ تو امت کو غلط چکر میں ڈالتا، تیرا آخرت کا مسئلہ اللہ کے حوالے، تیری بات کے اوپر حکومت کا فیصلہ اپنی جگہ صحیح۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ کسی کی بات پر کفر کا مسئلہ اگر آ جائے تو کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دے۔ کیا ہم نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور یہ جہنم میں جائے گا؟ ہم نے خرید رکھی ہے کوئی جنت کو کہ میں ہی جنتی ہوں گا اور یہ جہنمی ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا تیرا ہے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، حنظلہ کی روایت کو دیکھے، خیر دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ ہی نے بات کی، نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا حضرت آپ کی مجلس میں جو ہماری کیفیت ہوا کرتی ہے وہ باہر جانے کے بعد نہیں ہوتی، بچوں میں، بیوی میں، کاروبار میں ہماری کیفیات بدل جاتی ہے، اس لیے جو کیفیت آپ کے وہاں ہے جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، استحصال کی، وہ باہر جانے کے بعد نہیں ہوتی۔ تو اسی کو ہم نے منافقت سے تعبیر فرمایا۔ تو حضرت نے فرمایا لو تدامون علی ما قلت، میں جو کہہ رہا ہوں تم ہمیشہ اس پر رہتے، یعنی ہر وقت دین ہی پر رہتے، ہر وقت لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے ملاقات کرتے۔ پھر حضرت نے فرمایا ساعتن و ساعتن، یہ بھی کیفیت ہے، وہ بھی کیفیت ہے، میری مجلس میں بیٹھ کر جنت اور جہنم کا استحضار ہے، یہ بھی دین ہے، اور بیوی بچوں میں جا کر ان میں مشغول ہو جانا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا وہ بھی دین ہے۔ مجھ سے بھی اللہ ملے گا اور ان کی ضرورتوں سے بھی اللہ ملے گا۔ یہاں میں نقطہ تمہیں بلکہ تفصیل بتاؤں۔ بعض لوگ یہاں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اگر تم اسی پر قائم دائم رہتے جیسے میری مجلس میں ہے تو فرشتے آپ کا مسافہ کرتے، تو اس کا مطلب فرشتوں نے ہم سے مسافہ نہیں کیا تو وہ ناقص ہو گئے، ادھورے ہو گئے۔ یہ غلط تقریر ہے، وہ کامل تھے، وہ بہت بڑے تھے۔ اصل میں حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں اس روایت کے اندر، سنو اہل علم کے لیے بہت کام کی بات ہے، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو تم فرشتے بن جاتے۔ فرشتے مسافہ کرنے کا معنی تم فرشتے بن جاتے، اور فرشتے بنانا اللہ کا مقصود نہیں ہے، انسان ہی رکھنا اللہ کا مقصود ہے، اس لیے کہ انسان کی فضیلت فرشتے پر زیادہ ہے۔ فرشتے کے بیوی بچے نہیں، فرشتوں کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو پیشاب پانی کا تقاضا نہیں، تو وہ خوب عبادت کرے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو تیرے بیوی بچوں میں مشغول ہو کر میری باتوں پر چل رہا ہے، کمال تیرا ہے، فرشتوں کا نہیں۔ حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے، انسان کی فضیلت بتانا چاہ رہے تھے کہ تیرا دھندا بھی ہے، تیری دکان بھی ہے، تیرا کاروبار بھی ہے، تیری کھیتی بھی ہے، تیری بیوی بھی ہے، تیرے بچے بھی ہے، تیرے جمیلے بھی ہے، اور ان تمام کے اندر رہتے ہوئے تو وقت پر نماز بھی پڑھ رہا ہے، وقت پر زکات بھی دے رہا ہے، وقت پر روزہ بھی رکھ رہا ہے، وقت پر حج بھی کر رہا ہے۔ تو نے فرائض کو جو ادا کیا، ہمارے وہاں بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی کام کرتا ہے اور ایک آدمی بیٹھے بٹھائے جو ہے کچھ نہ کچھ باتیں، تو وہ بیچارہ کام کرنے والا کہتا ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے 24 گھنٹے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو فرشتوں کو کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے عبادت میں رہے تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا ہے جو مشغولیت والوں کی عبادت کا مقام ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حقوق العباد پر توجہ کریں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ میں الحمدللہ صف اول بھی بھری ہوئی ہوتی ہے، تہجد کے مسائل بھی خوب ہو رہے ہیں، زکات بھی دی جا رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، عمروں پہ عمرے بھی ہو رہے ہیں، سال میں 3 4 عمرے ہو رہے ہیں، خوب ہو رہا ہے، پیسوں کا خوباوا ہے، عمرے بھی خوب ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کمی جو ہے وہ حقوق العباد کی ہے کہ ایک آدمی سال میں 3 عمرے کرتا ہے اور اس کے پڑوسی کا حق باقی ہے وہ ادا نہیں کرتا، قرضہ باقی ہے وہ ادا نہیں کرتا۔
لوگوں کی ضرورتیں سروں پر پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے من المفلس، میری امت کا مفلس کو. صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانیر، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے. حضرت نے فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں عبادتوں کا ڈھیر، نماز، روزہ، زکات، حج، عمرے، نہ معلوم کتنے عبادتوں کا ڈھیر، تسبیحات، قرآن، فضائل، سب کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی، کسی کو ستایا، کسی کے پیسے باقی، کسی کو گالی دی، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے، کانچ کی طرح ہے. کانچ توڑ دو، دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا. مومن کے دل کو تم نے ٹھیس پہنچائی، دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا. تم معافی بھی مانگو، بھائی معاف کر دے، بھائی معاف کر دے. وہ کہے گا میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ شکار تو نہیں جاتا ہے. جب ہم سامنے جائیں گے وہ سوچے گا ہاں تو وہی تو ہو نا جس نے مجھے ذلیل کیا تھا. تو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے دل کو ذلیل نہ کرو. اب لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، لوگ آئیں گے کہ اللہ مجھے گالی دی، میرے پیسے باقی، مجھے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں دے دے گا. اب بھی لوگ آتے رہیں گے تو اللہ کہے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ کہیں گے نہیں اللہ ہمیں ہمارا حق چاہیے. تو اب اللہ کیا کہیں گے؟ صحیح ترین روایت بخاری شریف کی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالنا، تمہارے گناہ جو ہے وہ اس کے سر پر ڈالنا. اور وہ آدمی لوگوں کے گناہ کو سر پر لے کر جائے گا جہنم کے اندر. زندگی میں زنا نہیں کیا، دوسروں کے زنا کو لے کر جا رہا ہے. زندگی میں چوری نہیں کی، دوسروں کی چوریوں کو لے کر جا رہا ہے. زندگی کے اندر شراب نہیں پی، لیکن شرابیوں کو گالی نہیں تھی تو اس کے شراب کے گناہ کو لے کر جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کا مفلس یہ آدمی. جب حضرت نے بیان فرمایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ کہہ رہے تھے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو، تانوں والی زبان نہ بناؤ، تانوں والی زبان نہ بناؤ، کسی کو تانے نہ دو، بات بات میں کسی کو ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو. کورٹ کچہری کے مسائل کو ساری دنیا تمہارے خلاف اگینسٹ، ساری دنیا تمہارے خلاف ایک ہو چکی ہے، تمہارے مخالف ہو چکی ہے کہ مومن ہے کہ ایک سوسائٹی میں مل کر نہیں رہتا، ایک گاؤں میں مل کر نہیں رہتا، ایک فیملی میں مل کر نہیں رہتا. میں نے جگہ جگہ ایک واقعہ نقل کیا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت کو ملنے آئے اور حضرت کے سامنے ہدیہ پیش کیا. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں؟ فرمایا کہ اس میں حضرت کینچی ہے، مجھ کاٹنے کی کینچی. تو حضرت نے فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو سوئی کی ضرورت تھی، تو سوئی لے کر آتا تو اچھا ہوگا مجھے. تو وہ مرید کہتے ہیں کہ حضرت کینچی بھی رکھ لیجیے، سوئی بھی میں لے آؤں گا. حضرت آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ ہمارے دلوں کو ہلاتا ہے. حضرت نے فرمایا کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے. اللہ نے مجھے جوڑنے والا بنایا ہے، کاٹنے والا نہیں بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے اخلاق سے امت جڑنے والی، امت ٹوٹنے والی، توڑ کے مسائل کو پیدا نہ کرو. امت بہت ٹوٹ چکی ہے، بہت ٹوٹ چکی ہے. مسلکوں کے نام پر ٹوٹ گئی اور فرقوں کے نام پر ٹوٹ گئی، فیملیوں کے نام پر ٹوٹ گئی، قومیت کے نام پر ٹوٹ گئی، علاقائیت کے نام پر ٹوٹ گئی. یہ امت بہت ٹوٹ چکی ہے. ابھی ہم اپنی اس امت کو کتنا توڑیں گے؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور سنو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بہت غور سے سنو اور اپنے دل پر لکھ لو. حضرت جی فرمایا کرتے تھے جس نے میرے نبی کی امت کو توڑا، سنو حضرت فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی امت کو توڑا اللہ اس کی 10 فیملیوں تک کو توڑ دے. یہ حضرت جی کے بیانات. جس نے میرے نبی کی امت کو توڑا، پلاننگ کر تاکہ بیٹا باپ سے ٹوٹے، بھائی بھائی سے ٹوٹے، باپ ماں بیوی بیوی ٹوٹ جائے اور جو ہے بھائی آپس میں جھگڑے پیدا. جس نے کسی فیملی کو توڑا اللہ ان کی 10 نسلوں تک توڑ دے. اور یہ اللہ کے وہاں یقین ہے، اس لیے کہ الخلق عیال ہوگا. یہ برادری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر مسائل پیدا کریں گے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی اور ان آیات میں حقوق اللہ کا بیان ہے. اور اخیر میں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
مومن وہ ہیں جو لوگوں کی امانت اور لوگوں کے وعدہ اور لوگوں کے عہدوں کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتقوا الظلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ظلم قیامت کے دن بہت ساری اندھیریوں کو لے کر آئے گا، پل صراط پر چلو گے ظلم آ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، میں جہنم میں گر جاؤں گا۔ واتقوا الشح، مسلم شریف کے واتقوا الشح، بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بخیلی کیا کام کرتی ہے؟ فرمایا بخیلی اللہ کے حقوق سے روکتی ہے، ایک بات۔ دوسرا آگے فرمایا اپنے بھائی کے خون کو حلال کر دیتی ہے۔ انسان کو جب بخیلی آتی ہے نا تو وہ میراث میں جھگڑے کرتا ہے، مار دیتا ہے، مروا دیتا ہے اور اللہ کے منع کردہ کاموں کو حرام کا ارتکاب کیا کرتا ہے۔ اس لیے دو چیزوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک شح اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دو بدترین خصلتیں ہیں۔ اللہ برائیوں سے، ان باتوں سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے تلقین فرمائی، اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ یا